تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہے کسی سیاسی جماعت کا جلسے کا؟ اب عمران خان صاحب اس کو کینسل نہ کریں تو جلسہ تو ہو جائے گا. یہ بڑی وہ منصوبے تھے جو ہم نے پنجاب گورنمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کیے, جو گورنمنٹ نے اناؤنس کر کے اس کو رول بیک کیا. ان 5 سالوں کے بعد جب الیکشن ہوگا تو ہمارے صوبے کا ایک الگ الیکشن ہو رہا ہوگا. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے اسلام آباد کے اندر, کیا پاکستان پیپل پارٹی اس کی اجازت کی حمایت کرتی ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیں, یہ تو بڑا پیورلی ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. اگر تو وہ سیکیورٹی ادارے پی ٹی آئی وہ ایشورٹی دیتی ہے کہ وہ پرامن رہیں گے تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہے کسی سیاسی جماعت کا جلسے کا؟ ہم تو سیاسی لوگ ہیں. ہم تو بلکہ جب الیکشن کمپین میں تھے تب بھی ہم یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت ہے, وہ لوگ نہیں جنہوں نے اس ملک کو آرسن کیا ہے, ملک کو آگ لگائی ہے, ملک کے اداروں کو آگ لگائی اور ان کی بے توقیری کی, شہداء کی, ان کے علاوہ جو پرامن سیاسی ورکر ہیں ان کو پوری اجازت ہونی چاہیے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی, الیکشن کی, جلسے کی, ہر چیز کی. تو یہ تو ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. اگر اسلام آباد میں بیٹھی جو ایڈمنسٹریشن ہے اور تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہے اور جو حکومتی کمیٹی ہے وہ یہ بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں کہ یہ پرامن ہوگا تو جلسے کی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ جلسے کا تو وہ اناؤنسمنٹ بھی ہوگی اور ڈپٹی کمشنر نے اس کی اجازت بھی دے دی ہے. اب عمران خان صاحب اس کو کینسل نہ کریں تو جلسہ تو ہو جائے گا. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے خود ہی کینسل کیا تھا, کسی نے روکا تو نہیں تھا ان کو جلسے سے. چلیے, پاکستان پیپل پارٹی ملتان کے اندر کون سے نئے ترقیاتی پروجیکٹس جو کہ لا رہی ہے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اور وفاق میں حکومت کی اتحادی ہے, حکومت خود کا حصہ نہیں ہے. حکومت کی اتحادی اور حکومت کا حصہ ہونا بڑا فرق ہے اس میں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اے ڈی پی کی جو اسکیمز آئیڈینٹیفائی کی تھیں ساؤتھ پنجاب کے لیے, خصوصاً ملتان کے لیے, اس کے اوپر پہلے تو چیف منسٹر نے جو پنجاب حکومت تھی اس نے ایگری کر لیا اور انہوں نے اس کو اے ڈی پی میں ڈال بھی دیا, جس میں وہاڑی روڈ کی ڈیولائزیشن تھی, جس کے اندر جو پروجیکٹس پچھلے ادوار سے چل رہے تھے, جس طرح متی تل روڈ ہے, جس طرح ہیڈ محمد والے کی ڈیولائزیشن تھی جس کو جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے بنائی, میں نے اس کی ڈیولائزیشن کے فنڈز حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں جاری کروائے, وہ اسکیم. اس کے ساتھ ساتھ نادر آباد پل والی اسکیم, کیرٹ کالج ملتان, اس کے ساتھ ساتھ بڑی اسکیمز میں نشتر 2 تو چلو وہ تھا, بڑی اسکیمز تو یہی تھی ہماری ملتان کی, اور سب سے بڑھ کے ملتان کی سیوریج کی کے فنڈز اور گیس کی جو پرانی پائپ لائن تھیں ان کی اپگریڈیشن. یہ بڑی وہ منصوبے تھے جو ہم نے پنجاب گورنمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کیے. انہوں نے اس پہ کچھ پہ ایگری کر کے ان کے فنڈز بھی جاری کیے, لیکن پھر یہ ہوا کہ 35 ہماری ایسی اسکیمز تھیں جو کہ گورنمنٹ نے جو کہ گورنمنٹ کی بھی اسکیمز تھیں جو گورنمنٹ نے اناؤنس کر کے اس کو رول بیک کیا. اس کے اوپر ہم نے ایک لسٹ بنا کر مریم اورنگزیب جو کہ پی این ڈی کی وزیر ہیں ان کے ساتھ شیئر کی ہے. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ملتان کی کوئی اسکیم جو ہے وہ نہیں رکے گی اور ملتان کی اسکیم کے جو فنڈز ہیں وہ آن گوئنگ وہ فنڈز رہیں گے اسی طرح. چلیں جی, جیسا کہ پاکستان پیپل پارٹی ایک اتحادی تنظیم ہے, تو کیا نون لیگ پاکستان پیپل پارٹی کے پروجیکٹس کی حمایت کرتی ہے, اس کا ساتھ دیتی ہے یا تعاون کرتی ہے کہ نہیں؟ بالکل جی, کیوں نہیں کریں گے. نون لیگ کی حکومت کی جو ہماری اتحادی حکومت ہے وہ بھی ہماری حکومت ہے, ہم نے ان کو ووٹ دیا ہوا ہے. اس کے جو بھی اچھے اقدام ہوں گے ان کی ہم بھرپور حمایت کریں گے اور کر رہے ہیں. مطلب آپ کو میں اگزامپل دوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ہسپتالوں کی اپگریڈیشن کا پروجیکٹ ہے, اسکولز میں جو گراؤنڈز بنانے کا ان کا منصوبہ ہے, کسانوں کے حوالے سے جو ان کا کارڈ کا ہے اور ٹریکٹرز دینے کا جو منصوبہ ہے, گھروں کا خصوصاً اپنا جو ہے اپنا گھر جو ان کی تنظیم ہے, اپنا گھر کا جو ان کا منصوبہ ہے اس کا وہ بہت احسن اقدام ہے. ریسنٹلی کل انہوں نے ایک انیشیٹو لانچ کیا ہے بچوں کو اسکول میں دودھ دینے کا. میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور بہت بڑا انیشیٹو ہے. اس میں ہماری انرولمنٹ بھی بڑھے گی, اس میں میل نیوٹریشن بھی کاؤنٹر ہوگی. ایسی چیزیں تو جب چیف منسٹر کرتی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, ہم بڑی پرائیڈ لیتے ہیں اس میں. لیکن چیف منسٹر کو عوامی اقدام کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سیاسی ایشوز ہیں ان کی طرف بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. اگر ہم ملتان کے بیس کی بات کریں تو ملتان میں کافی ضلعی جو انتظامیہ کی کمیٹیاں ہیں وہ ابھی تک فعال نہیں ہو سکی, کچھ خالی بھی ہیں, تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ملتان کی ضلعی تنظیم جو کمیٹیز ہیں وہ فعال ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ
ملتان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو اپنی جو ویکنٹ سیٹس ہیں ان کو مکمل کرنا چاہیے. یہ بات میں نے ڈی سی صاحب سے بھی کی ہے, میں نے کمشنر سے بھی کی ہے, میں نے پنجاب حکومت سے بھی کی ہے کہ اور واسا جس طرح واسا کی ہے, ایم ڈی اے کی ہے ویکنٹ سیٹس, وہ فل کریں تاکہ لوگ بیٹھ کے وہاں پہ کام کریں. یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ سیٹس اویلیبل ہیں, جنہوں نے کام کرنا ہے کمیٹیز نے, کیونکہ ایک بندہ مسنگ ہے تو کمیٹی نہیں فارم ہو سکتی. تو یہ ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی سیٹس فل کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک یہ سیٹس فل نہیں ہوں گی تب تک ظاہری بات ہے ملتان کی ترقی, ملتان کے لوگوں کے مسائل حل ہونے میں ٹائم لگے گا. آپ سرائیکی وسیب کے ریپرزنٹیٹیو ہیں اور سرائیکی وسیب کو جنوبی پنجاب کو آپ سے بڑی امیدیں ہیں, تو ایک جو ہمارا جنوبی پنجاب کا ایک صوبہ الگ کی جو ہماری تنظیم ہے یا ہم اس کا رائٹ رکھتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کب تک یہ ہو سکتا ہے اس حکومت میں, یا پاسبل ہے, یا کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں جی, میں بالکل یقین رکھتا ہوں کہ یہ جو صوبہ ہے اس کی جو آواز ہے وہ بڑی مؤثر آواز ہے. یہ جو وعدہ ہے عوام کے ساتھ, یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا وعدہ نہیں ہے, یہ باقی جماعتوں کا بھی وعدہ ہے. تو باقی جماعتوں کو بھی چاہیے, جس طرح میں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ بہت ریزولوشنز ہم نے پاس کر لی ہیں جنوبی پنجاب اس وسیب کو شناخت دینے کے لیے, اس کو صوبہ بنانے کے لیے. اب اس کے لیے ہاؤس کی ایک کمیٹی بننی چاہیے. تو اسپیکر صاحب نے مہربانی کی ہے, ہاؤس کی ایک کمیٹی فارم کی ہے جس کے اندر ہم تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے اس کا حل نکالیں گے, اس کو صوبے کو عملی جامہ پہنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو پارٹی یا جو شخص اس کی مخالفت کرے گا وہ بھی سامنے آ جائے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ جو ہمارے اس ویژن کو یا ہمارے اس جو ہمارا یہ جو مطالبہ ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے وہ عوام کے سامنے آئے, تاکہ کل کو جب عوام کے اندر ہم جائیں تو ہم بتا سکیں, اور وہ بھی ان کا بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے کہ وہ جنہوں نے مخالفت کی ہے اور جنہوں نے اس کا ساتھ دیا ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے, مجھے امید ہے, مجھے بہت امید ہے اس گورنمنٹ سے, اس حکومت سے, کہ ہم ان 5 سالوں کے اندر حکومت کو صوبہ بنانے کی طرف لے آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان 5 سالوں کے بعد جب الیکشن ہوگا تو ہمارے صوبے کا ایک الگ الیکشن ہو رہا ہوگا.